او کال شفتہو یا ان کو شک ہوا زبان چوس رہے تھے یا پھر ہونٹوں کو چوس رہے تھے حضور علیہ السلام حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ اللہ اکبر اور بے شک اللہ تعالیٰ اس زبان کو کبھی عذاب نہیں دے گا یا ان ہونٹوں کو اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دے گا جن کو محمد مصطفیٰ نے چوما ہے اللہ اکبر یہ ہے ان کی محبت اب کبھی مخالف جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بدبخت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتے ہیں کہتے ہیں وہ جی آل بیت سے یہ ہوا وہ ہوا ان کے یہ معاملات تھے فلاں تھا یہ تھا وہ ساری جھوٹی من گڑت روایتیں جن کی کوئی اسناد ہی نہیں ہے اگر سندیں ہیں تو ان کے اندر رافضی راوی ہیں کون سے جھوٹے کذاب دجال رافضی راوی ہیں رافضیوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے صحابہ پر تبرے کرنا تو اب ایسے راویوں کی روایتیں وہ پیش کر کے آگے عوام میں صحابہ کرام کا بغض پھیلا رہے ہیں کہتے ہو جی حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا بدبخت تو اپنی آخرت کی فکر کر ان کے معاملات میں بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہ کر تیری کیا اوقات ہے تو بعد میں آنے والا ہے کیا تم سے بڑھ کر حضرت امام حسن مجتبی کو وہ نہیں سمجھتے تھے دین کو جنہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دی ان کے حوالے کر دی اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرمانی کیا فرمائی بیعت اطاعت فرمائی ہے البدایہ کے اندر بھی ہے الاصابہ کے اندر بھی ہے اور بھی بہت سی کتب کے اندر ہے آج بعد میں آنے والا جو سید ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے بڑا ہی دانا اور سیاح بننے کی کوشش کرتا ہے کیا حضرت امام حسن مجتبی نہیں جانتے تھے کہ خلافت میں جس کے سپرد کر رہا ہوں وہ آل بیت سے نعوذ باللہ علیاذ باللہ بغض رکھنے والے ہیں وہ مولا علی سے لڑائیاں کرنے والے ہیں کیا کوئی بندہ باپ کے دشمن سے صلح کرتا ہے کیا کوئی بندہ باپ کے دشمن کے حوالے خلافت کرتا ہے امور سیاست امور دینیاں وہ سارے اس کے حوالے کرتا ہے نہیں آج کل کے بڑے دانا آئے بڑے سمجھدار آئے حد میں رہو حدود میں رہو کنٹرول میں رہو تم ہمیں امام حسن مجتبی سے آگے نہ بڑھو اپنی حد میں اپنی اوقات میں رہو امام حسن مجتبی کی اولاد ہو حسنی ہو حسینی ہو تو امام حسن اور امام حسین سے آگے نہ بڑھو اپنی حد میں رہو جب انہوں نے صلح فرما دی ہے انہوں نے سارے معاملات ان کے سپرد کر دیے ہیں اور مخالفین نے جب اپنی ہی صف کے اندر کھڑے ہونے والے جو مخالف تھے حضرت امام حسن مجتبی کے دشمن تھے حضرت امیر المومنین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن القابات سے پکارنے لگے اللہ اکبر جب انہوں نے صلح فرما دی اور خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی کہنے لگے یا مذل المومنین اللہ اکبر اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے اللہ یہ حضرت امام حسن مجتبی کو کہنے لگے یہ آپ کی صف کے اندر جو آپ کے گروہ کے اندر لوگ شامل تھے ایسی محبتیں نہ دکھاؤ کہ جو وہ لوگ آپ کے ٹولے کے اندر موجود تھے اور نام نہاد محبتوں کا اظہار کرنے والے حضرت امام حسن مجتبی کو ایسے الفاظ سے جو زبان پہ لانا اہل بیت کے لیے بندہ گوارا
مخاطب کرنے والے بے ادب اور گستاخ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میں حضور کی امت میں خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سپرد کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرمائی، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین سے بھی فرمایا آپ بھی بیعت کیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرما لی۔ اب اس کے بعد کون بعد میں آنے والا بڑا دانا اور عقل مند بنتا ہے؟ کیا ان سے بڑا عقل مند ہے؟ ان سے بڑا دین کو سمجھنے والا ہے؟ نہیں، حد میں رہو، ان سے بڑے نہ بنو، حدود میں رہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر پیش کر، یہ دیکھ کے پیش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبی کی زبان کو حضور چوس رہے ہیں یا ہونٹوں کو چوس رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی مخالفین ایسی روایتیں پیش نہیں کرتے، یہ منظر کشی نہیں بیان کرتے۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ آپس میں محبتیں ہیں، دشمنیاں اور عداوتیں نہیں ہیں۔ اس لیے زبان کھولنے سے پہلے ہر بندہ سوچ لے، اور پہلے یہ ذرا کتابیں بھی پڑھ لے، حدیث کی کتابیں پڑھ لے، تاریخ پڑھ لے، سیرت کی کتابیں پڑھ لے، تاکہ کچھ علم حاصل ہو جائے۔ رات کو سویا ہوا اٹھے، صبح صحابہ پر تان و تشنی کرنے لگ جائے، اسے یہی کہا جائے گا پہلے بھائی منہ دھو، اپنے منہ کا صفایا کر، پہلے منہ دھو پھر ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنا، اپنی زبان کو تو پہلے پاک کر، پھر اس کے بعد کلام کرنا۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیرو کر ہیں، محبتیں ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان بخاری شریف کا کہ حضرت ابو بکر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی شریف لائے تو حضور علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر کے اپنے زانووں کے اوپر بٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ بولو کیا؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا آگے چل کے دو مسلمانوں کے بڑے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا حسن یہ صلح کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان یہ صلح ہوئی، یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہی یہ سارا معاملہ ہوا۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنی کر کے آپ کو اسلام سے خارج کرتے ہیں اور آپ کے متعلق نہ جانے کیسے مغلظات بکتے ہیں، حضور علیہ السلام کے فرمان پر توجہ نہیں دیتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور عنقریب یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کے پتہ چلا جو دو مسلمانوں کا معاملہ تھا اور وہ صلح دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہوئی، ہم نہ ادھر زبان کھولیں گے نہ ادھر زبان کھولیں گے، ہم اپنی زبان کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر دونوں شخصیات کے متعلق ادب والی زبان استعمال کریں گے، کیونکہ ان کی آپس میں محبتیں ہیں، بغض و عناد اور نفرتیں
نہیں ہیں۔ آگے چل کے حدیث باقی روایت سناتا، جس وقت مدائن فتح ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس دور میں حضرت فاروق اعظم کے دور میں مدائن فتح ہوا۔ الریاض النضرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر روایت ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہل بیت سے حسنین کریمین سے کس طرح محبت فرماتے ہیں۔ اللہ جب مدائن فتح ہوا، حضرت ابن عباس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے سب کو مسجد نبوی میں بلایا، سارے صحابہ کو۔ فتح ہوا، مال غنیمت آیا، سارے چٹائیاں بچھائیں، چٹائیاں بچھا کر کے سارے صحابہ بیٹھے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے۔ بولو اے تو انہوں سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سن رہے ہو؟ ایتھے ہی بیٹھے ہو نا؟ بولو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، یا امیر المومنین اعطنی حقی مما عفا اللہ علی المسلمین، اے امیر المومنین مجھے میرا حق دیجئے، جو میرا حصہ بنتا ہے میرا وہ حق عطا کیجئے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بالرحب والکرامت، آپ کے لیے عزت ہے، آپ کے لیے وقار ہے۔ یہ جملے ادب والے استعمال کیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، آپ نے 1000 درم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمایا۔ یہ جو میں سنا رہا ہوں اس پہ میں آپ کی زبردست قسم کی داد کا طلبگار ہوں گا، سبحان اللہ کے ساتھ خوش ہو کے۔ پھر اب جب اختتام لگے گا نا، یہ روایت مکمل ہوگی، آپ خود بخود جو ہے آپ کی زبانیں اس بات کا اقرار کریں گی کہ حضرت فاروق اعظم اور جملہ صحابہ اکرام حضور کی آل بیت اور حسنین کریمین سے کیسی محبت کرتے تھے۔ 1000 درم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرما دیے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا امیر المومنین اعطنی حقی، اے امیر المومنین مجھے میرا حق عطا کیجئے، مجھے میرا حق دیجئے، جو ہمارا حق ہمیں مال فیض سے دیا جاتا ہے وہ ہمیں ہمارا حق دے دیجئے۔ تو وہی جملے استعمال کیے، آپ کے لیے وقار ہے، آپ کے لیے عزت ہے۔ 1000 درم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے عطا فرما دیا۔ اس کے بعد باری آئی حضرت عبداللہ ابن عمر کی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے تھے، اور عمر میں بھی حسنین کریمین سے بڑے تھے، اور جہاد میں بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ حسنین کریمین اس وقت عمر میں چھوٹے تھے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین مجھے بھی میرا حق عطا کیجئے۔ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہی جملے استعمال کیے، آپ کے لیے وقار ہے، آپ کے لیے عزت ہے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500 درم عطا فرمائے۔ کتنے درم؟ حسنین کریمین کو 1000 درم اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500 درم۔ کتنے درم؟ 500 دیے، بیٹے کو 500 دیے۔ فقال یا امیر المومنین، ان کے دل میں سوال پیدا ہوا، انہوں نے کہا، اے امیر المومنین
میں وہ شخص ہوں کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں جہاد کرتا رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں لے کر کے میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ اور امام حسن اور امام حسین اس وقت چھوٹے بچے تھے، مدینہ کے اندر تھے، چھوٹے بچے تھے، میں تو اس وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتا رہا ہوں۔ آپ نے انہیں 1,000 درم دیے ہیں اور آپ نے مجھے 500 درم دیے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نعم، بالکل ایسی ہی بات ہے، 1,000 درم ان کو دیا ہے، 500 درم تمہیں دیا ہے، بات بالکل ایسے ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اذهب فاعتنی بأبن کأبیہما۔ اب جملوں پہ غور کرنا، جب میں ترجمہ کروں گا میرا اشارہ ہوگا، آپ کی سبحان اللہ ہوگی۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو میں سمجھوں گا آپ سے بڑا شوم اور کنجوس کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں کوئی بھی بات نہیں کہتا، کہوں گا آپ بڑے کنجوس ہیں، سبحان اللہ، کہنے پہ بھی نیکی کا کام کہنے پہ بھی نہیں کرتے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اے ابن عمر، اے میرے فرزند، اے میرے شہزادے، تم نے کہا تو یہ ہے کہ 1,000 درم حسنین کریمین کو ملے ہیں اور وہ چھوٹے تھے اور مدینہ میں تھے، اور تم نے کہا میں جہاد کرتا رہا تلوار ہاتھ میں لے کر حضور علیہ السلام کے ساتھ، بات بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جانا پھر جا کر کے اپنا باپ بھی حسنین کریمین کے باپ جیسا لے کے آ، بات تو کر رہے ہو ان کی، تو ان کے باپ تو مولا علی ہے، تیرا باپ بھی مولا علی جیسا ہے۔ یہ ایک بات۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وَأُمَّ كَأُمِّهِمَا، جانا ماں بھی حضرت حسنین کریمین کی ماں کی طرح ماں لے کے آ۔ 1,000 درموں کا مطالبہ کرتے ہو، ان کو اس لیے دیے ہیں ان کے بابا علی ہے، فاطمہ جیسی ماں بھی لے کے آؤ نا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَجَدَّكَ جَدِّهِمَا، اور اپنا نانا بھی حسنین کریمین کے نانے جیسا نانا لے کے آؤ۔ اور پھر فرمایا اور اپنی نانی بھی حسنین کریمین کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ حسنین کریمین ان کے چچا جیسا چچا بھی اپنا لے کے آؤ، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں بھی اپنی لے کے آؤ، پھر آنا اور آ کے مطالبہ کرنا جو حسنین کریمین کو 1,000 درم دیے ہیں، تو مجھے ابن عمر کو بھی 1,000، مجھے بھی 1,000 درم عطا کر دو۔ جنتی بولو، آپ چک کے بولو، جنتی ابو بکر و عمر جنتی، عثمان و علی، حسنین کریمین، طلحہ و زبیر، علی و معاویہ، علی و معاویہ۔ ہم الحمدللہ کھرے عقیدے والے ہیں۔ کیا کہا کہ ان جیسا اپنا کنبہ اور خاندان لے کے آؤ۔ اما ابوہما، ان دونوں کے والد گرامی حضرت مولا علی ہیں، واما امہما، ان دونوں کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، وجدہما محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا محمد عربی ہیں، ان کی نانی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں، ان کے
یہ مجھ سے رہ گیا، کہا ان کے ماموں جیسا ماموں بھی لے کے آؤ۔ ان کے ماموں حضرت ابراہیم ہیں، علیہ السلام کے شہزادے، ان کے ماموں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی خالائیں حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، یہ ان کی خالائیں ہیں۔ تم مطالبہ کرتے ہو تو ان کے والدین جیسے والدین بھی لاؤ، ان کے ننہال جیسا ننہال بھی لاؤ، ان کے چچوں جیسے چچے بھی لاؤ، ان کے ماموں جیسے ماموں بھی لے کے آؤ، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں بھی لے کے آؤ، پھر تمہیں ہم 500 درہم نہیں 1000 درہم عطا کریں گے۔ کہاں حسنین کرینین کا کنبہ، اور کہاں ہے میرے بیٹے تمہارا کنبہ اور تمہارا خاندان؟ اللہ اکبر، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بھی کوئی دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے روایت السوائق المحرقہ کی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک جگہ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، کیا پڑھانے کے لیے؟ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ جب واپس اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ نے یوں کیا، ان کی جو خچر تھی، سواری تھی، اس کو پکڑ کے قریب کیا، پکڑ کے قریب کر کے اس کی رکاب پکڑی، جس کے اندر پاؤں رکھا جاتا ہے، رکاب پکڑ کے، تاکہ حضرت زید بن ثابت جو جلیل القدر صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی اہل بیت میں سے تھے، حضور کی اہل بیت حضرت عباس کے فرزند تھے، تو یہ اہل بیت حضور کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت جنازہ پڑھا کے واپس آئے، تو تعظیم کے طور پر، ادب و احترام کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سواری قریب کی اور اس کی رکاب پکڑی، جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے، پکڑ کر کے عرض گزار ہوئے، اے صحابی رسول اس کے اوپر سوار ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت انہوں نے کہا ہے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے، آپ اتنا تکلف نہ فرمائیے، آپ کے ساتھ یہ چیز جچتی نہیں ہو۔ آپ حضور علیہ السلام کی اہل بیت، حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور آپ یہ رکاب پکڑ رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ زیب نہیں دیتا۔ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا۔ تو آپ نے فَأَخَذَ ابن عباس عنہما برکابی فقال له خل عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا امرنا ان نفعل بالعلماء والكبراء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرمانے لگے کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے اپنے بڑوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی طرح ادب کا معاملہ کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو میں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے، تعظیم سکھائی ہے، عزت سکھائی ہے۔ اپنے وڈیروں کا ادب و احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، علماء کا ادب و احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تو میں اس لیے یہ رکاب پکڑ کے آپ کو اس کے اوپر سوار کرنا چاہتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پھر عمل مبارک، آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑ کر کے اس کے اوپر بوسہ دے دیا اور کہا کہ اے ابن عباس، ہمیں حضور علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ ادھر اہل بیت کے افراد صحابہ کا ادب اس طرح کر رہے، سواری کی رکاب پکڑ کر
صحابی اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نہ معاملہ کیجئے، یہ آپ کے ساتھ جچتا نہیں، آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے کہا میں حضور علیہ السلام نے یہی حکم ارشاد فرمایا، وڈیروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ ادب والا معاملہ، تعظیم والا معاملہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ ہے۔ پھر حضرت ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت زید بن ثابت نے ان کے ہاتھ کو چوما، بوسہ دیا اور کہا ہمیں بھی حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت۔ اور ایک اور تاریخ کی کتب کے اندر آخری روایت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر تھی، ایک جنازہ کے اندر شریک تھے، جنازہ پڑھ کے واپس پلٹے اور تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے تو آ کر ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، پتھر کے اوپر بیٹھے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی وہ جنازہ کے اندر شریک تھے، وہ واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنا امامہ شریف اتارا، اپنے امام شریف، اس امام شریف کے کپڑے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے مبارک صاف کرنے لگ گئے، جوتے صاف کرنے لگ گئے۔ پاؤں مبارک کے اوپر جو گرد و غبار لگی تھی، جو مٹی چل چل کے لگی تھی، اس کو اپنے امامے کی چادر سے صاف کرنے لگے۔ حضرت امام حسین نے پاؤں پیچھے کھینچا، انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اے امام حسین، میں تو وہ کر رہا ہوں جو تعظیم، جو عزت، جو وقار، جو کچھ میں نے دیکھا ہے حضور